بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالترتیب وارثین کی جو 6 قسمیں تھی ہم نے پڑھی تھی، اصحاب فرائض، پھر اسبات نسبیہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسباب سببیہ، پھر وہ نو تو ان کی اسبات نسبیہ بالترتیب۔ اس کے بعد بھی اگر اسبات نہیں ہے اور بچ رہا ہے تو رد علی ذوی الفروض، یعنی اصحاب فرائض پر واپس لوٹا دیا جائے گا، اور پھر بھی بچ رہا ہے یا اصحاب فرائض نہیں ہے تو ذوی الارحام رشتہ داروں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ساتواں دیکھیے، اگر ذوی الارحام میں سے بھی کوئی نہ ہو تو یہ کل یا بچا ہوا مال مولا موالات کو دیا جائے گا۔ مولا موالات کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی مجہول النسب کسی سے کہے کہ تو میرا مولا ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے مال کا وارث تو ہوگا، اور اگر مجھ پر دیت واجب ہو تو دیت تو ادا کرے گا، اور وہ اسے قبول کرے تو وہ اس کا مولا موالات ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بھی مجہول النسب ہو، یعنی دونوں مجہول النسب ہیں، اور وہ بھی اسی طرح اس سے کہے، یہ یہ اسے قبول کر لے، دونوں ایک دوسرے کے مولا موالات ہو جائیں گے، اور ان میں سے جو پہلے مرے گا دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ آٹھواں ہے، اگر مولا موالات بھی نہ ہو تو یہ کل یا بچا ہوا مال مقر لہو بالنسب علی الغیر کو دیا جائے گا، یعنی وہ مجہول النسب شخص جس کو میت نے اپنی زندگی میں اپنی فرا کی یا اصل کی فرا کی اولاد بتایا ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کو ہم نے مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا ہو نسب کا، اور وہ نسب کیا ہے؟ الل غیر ہو، غیر پر ثابت ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی شرائط بھی بتائی تھی کہ بھئی وہ اپنے اقرار پر قائم ہو، اس کا نسب ثابت نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے نسب ثابت کرنے سے غیر پر نسب ثابت ہو جاتا ہو، تو اسی کو یہاں آسان انداز میں بتایا ہے کہ وہ مجہول النسب شخص جس کو میت نے اپنی زندگی میں اپنی فرا یا اصل کی فورا کی اولاد بتایا ہو، جیسے کہا ہو مثلا یہ میرا پوتا ہے، یا یہ میرا بھائی ہے، یا یہ میرا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے، جس شخص نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا پوتا ہے، اس نے اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نسب کا، اور پوتا ہے، جب پوتا کہہ رہا ہے تو اب اس شخص کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ اس کے بیٹے سے، غیر سے نسب ثابت ہوا۔ اس طرح کا یہ میرا بھائی ہے تو اس کا نسب اس کے والد سے ثابت ہو رہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے تو چچا سے اسے اس کے اپنے بھائی سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بھائی کی صورت میں اس کے والد سے نسب ثابت ہو رہا تھا، تو یہ بھتیجا ہے تو یہ اس کے اپنے بھائی سے اس کا نسب ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک؟ تو یہ تو جو یہ میرا پوتا ہے، اس صورت میں یہ اپنی فرع کی طرف، اور یہ میرا بھائی ہے، اس صورت میں یہ اپنے اصل یعنی باپ کی طرف، اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس صورت میں یہ اپنے اصل کی فرع یعنی باپ کی جو فرع، جو اس کا اپنا سگا بھائی ہے اس کی طرف کیا ہے؟ اس کی اولاد بتا رہا ہے، اور اپنے اس قول سے کبھی رجوع نہ کیا ہو، اور نہ ہی اس کے قول کی تصدیق یا تکذیب دلیل شرعی سے ہوئی ہو، اس کو کہیں گے مقر لہو بن نصب الغیر، یعنی غیر پر نصب کا جس کے لیے اقرار کیا گیا ہو۔ تو جب یہ سب نہیں ہوں گے ساتھ اوپر بیان کیے تو اب لاسٹ میں اس کو مال دیا جائے گا۔ اگر مقر لہو بھی نہ ہو تو یہ کل یا بچا ہوا مال موسیٰ لہو بجمیع المال کو دیا جائے گا، یعنی ایسے شخص کو جس کے لیے میت نے کل یا تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی ہے۔ تو تہائی مال تو ویسے بھی دیا ہی جاتا ہے موسیٰ لہو کو، لیکن کل مال کی وصیت کی جائے تو آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں وارثین قوم کے بیان ہوئے تو پھر اب کیا ہے؟ ان کو پورا مال دے دیا جائے گا، اور اگر موسیٰ لہو بھی نہ ہو تو مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔ اگر بیت المال کا انتظام نہ ہو یا ہو مگر ایسے فاسق لوگوں کے زیر تصرف ہو تو بیت المال کا مال اس کے شرعی مصارف میں صرف نہیں کرتے، تو ایسے اموال عاجز فقیر کو دے دیے جائیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی موجود ہو
تو یہ مال اسے دیا جائے گا۔ یعنی آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ رد الفروز ہے، یعنی یہ میاں بیوی پر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جائے میاں بیوی اگر ہیں اور ان پر پہلے رد نہیں کیا گیا ہے، لیکن اب اس کے بعد کوئی لینے والا نہیں ہے اور بیت المال بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر لاسٹ میں میاں بیوی کو دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروز اور ذوی الفروز کا بیان۔ وارثین میں سے جو بالترتیب 8 قسمیں ہیں وارثین کی، جن میں پہلے ہوں گے تو پہلے کو ملے گا، پھر بچے گا تو دوسرے کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے ہیں وہ اصحاب فرائض ہیں اور ان کا حصہ متعین ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اب اصحاب فرائض کا پہلے بیان کریں گے کیونکہ پہلے سب سے انہی کو ملتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ مسئلہ بنائیں گے تو پہلے اصحاب فرائض کو دیکھیں گے۔ کتاب اللہ میں مذکور معین حصوں کو فروض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ ایک نصف ہے، ٹھیک ہے، آدھا حصہ، اس کو ہم نمبرز میں 1/2 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو 1/2 ہے اس میں ایک ہے اس کو ہم شمار کنندہ کہتے ہیں اور 2 ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو جو 6 حصے بیان ہوئے اس میں سے ایک نصف ہے، دوسرا ربع ہے یعنی چوتھا حصہ، 1/4۔ سمن 8واں حصہ 1/8۔ چوتھا ہے ثلثان ہے یعنی 2/3 حصے، 2/3۔ تیسرا ہے 5واں ہے ثلث یعنی تہائی حصہ، 1/3۔ چھٹا ہے سدس یعنی 1/6۔ ان فروض کے مستحق وارثوں کو ذوی الفروض یا اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ یہ 6 حصے متعین قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور جو جن کو یہ ملے گا وہ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض ہیں۔ کون کون ہے؟ یہ درجے ذیل کل 12 افراد ہیں جن میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ باپ، دادا، شوہر، افیافی بھائی، افیافی بہن، بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، اللہ کی بہن، ماں، جدہ صحیح ہے یعنی دادی نانی وغیرہ۔ فائدہ: ان میں شوہر اور بیوی سببی ذوی الفروض اور باقی 10 افراد نسبی ذوی الفروض ہیں۔ کیونکہ شوہر بیوی یہ سبب کی وجہ سے رشتہ داری ہوتی ہے نا، نکاح کی وجہ سے، لہذا اس کو سببی ذوی الفروض کہتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ کیا ہے؟ نسب کی وجہ سے بنتے ہیں، اس وجہ سے حصے دار بنتے ہیں، اس وجہ سے نسبی ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں۔ اب ذوی الفروض کے یہاں سے حالات بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اصحاب فرائض ہیں ان میں سے ہر حالت میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایک ہی حصہ ملے گا، کسی کو کبھی چھٹا ملے گا، کبھی سلوس ملے گا، کبھی بالکل نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا چینج ہوتا رہتا ہے، جیسا حال ہوگا ویسا ملے گا، ٹھیک ہے؟ ان کے سب کے الگ الگ احوال ہیں، ان احوال کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ مسئلے میں مسٹیک نہ ہو۔ خیال رہے کہ ہر ذی فرض کے درجے ذیل احوال میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی اب جو ترتیب دیں گے نا وہ ترتیب بھی ضروری ہے، یعنی پہلی حالت نہ ہو تو دوسری حالت دیکھی جائے گی اور پہلی اور دوسری دونوں حالتیں نہ ہو تو تیسری حالت دیکھی جائے گی، وہ اعلیٰ حد القیاس۔ تو یہاں دیکھیں پہلی حالت جو ہے اگر وہ پائی جاتی ہے تو دوسری اور تیسری نہیں ملے گی، پہلی حالت جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر دوسرا دیکھا جائے گا کہ کیا ہے؟ جیسے باپ ہے، باپ کی پہلی حالت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو باپ کو پہلی حالت میں جو ملتا ہے وہ دے دیا جائے گا، اگر پہلی حالت والا باپ نہیں ہے تو پھر دوسری حالت دیکھی جائے گی باپ کی، وہ ہوگی تو دے دیا جائے گا ورنہ تیسری حالت۔ ان 3 حالتوں میں باپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اب دیکھیے باپ کی 3 حالتیں ہم دیکھتے ہیں۔ باپ کی پہلی حالت ہے سدس، یعنی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، مطلب کیا ہے؟ یعنی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا جبکہ بیٹا یا پوتا ہو، باپ کے ساتھ جب بیٹا یا پوتا ہوگا تو چھٹا حصہ ملے گا، بیٹی یا پوتی ہو یا نہ ہو، بیٹی پوتی ہو تب بھی چھٹا ملے گا، نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کے ساتھ بیٹا یا پوتا ہو تو اس کو چھٹا، یہ پہلی ہے، پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب باپ کے ساتھ بیٹا پوتا ہوگا تو ڈائریکٹ چھٹا حصہ دے دینا ہے اور دوسری چیز دیکھنی ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہے سدوس و اسبا، یعنی باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ اسبا کے طور پر بچا ہوا مال بھی لے لے گا۔ کب ہوگا ایسا؟ یعنی باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور وہ اسبا نہیں، جبکہ بیٹی یا پوتی ہو، یعنی بیٹا اور پوتا نہیں ہے، یعنی باپ کے ساتھ کیا ہے؟ بیٹی اور یا پوتی میں سے کوئی ہے، تو پہلے باپ کو چھٹا حصہ اس کا جو زمین
فرض ہونے کے اعتبار سے ہے، متعین حصہ وہ دے دیں گے، پھر باقی بچے گا وہ اسبا کے طور پر باپ لے لے گا۔ محض اسبا، ٹھیک ہے، تیسرا صورت ہے محض اسبا۔ محض اسبا میں کیا ہے؟ یعنی باپ صرف اسبا بنے گا، چھٹا حصہ اس کا نہیں ہوگا، متعین حصہ اسبا بنے گا۔ تب جبکہ بیٹا بیٹی پوتا بیٹی میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ تو یہ تین صورتیں، جب باپ کے ساتھ بیٹا بیٹی ہوگا تو چھٹا ہی ملے گا۔ اب دوسری اور تیسری صورت کو نہیں دیکھنا ہے، چھٹا اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے اور پوتا پوتی ہے تو پھر اس کو چھٹا اور اسبا ملے گا، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے تو پھر وہ اسبا بنے گا، بچا ہوا مال جو باقی دوسرے ہوں گے ان کو دینے کے بعد وہ سب لے لے گا۔ دوسرا ہے دادا۔ دادا کی چار حالتیں ہیں، اس میں دادا، پردادا، سپر دادا، لکڑ دادا، اوپر تک سب داخل، یعنی جدے صحیح۔ دادا محجوب ہوگا، محجوب یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، جبکہ واسطہ زندہ ہو۔ دادا کے بیچ میں جو باپ کا واسطہ ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو، اور باپ یا دادا کے ہوتے ہوئے پر دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر باپ موجود ہے تو دادا کو نہیں ملے گا، اور مثال کے طور پہ باپ نہیں ہے اور دادا اور پردادا موجود ہے تو دادا کے ہوتے ہوئے پردادا کو نہیں ملے گا، یعنی واسطہ قریب والا موجود ہے تو دور والے کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی تین حصے سیم ٹو سیم وہی ہیں جو باپ کو ملیں گے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔